بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. آج انشاءاللہ ہم 9ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہاں آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو گزشتہ چند آیات سے شروع ہو کر 9ویں پارے میں مکمل ہوگا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید بھی دی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کی جو ایک اور کمزوری تھی، ان کا گناہ تھا، خاص طور پہ ناپ تول میں کمی ان میں موجود تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کے پیش ہو جانے کے بعد قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، علاقہ بدر کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ واپس ہمارے موقف کو تسلیم کر لیں اور اس تعلیم کو چھوڑ کر ہمارے شرک والے سسٹم میں آ جائیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جب قوم نے ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا تو جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر ایک زلزلے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان کا یہ منظر دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. اے میری قوم، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا، میں نے تمہیں خیر خواہی کی بات کی تھی. آج میں تمہارے کفر کی وجہ سے اس سزا کو دیکھ کر کیسے تم پر افسوس کروں. تو یہ نبی کے دل میں قوم کے لیے جو رحمت و شفقت ہوتی ہے اس کا اظہار ہے. آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102 تک اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول بھیج کر ان قوموں کے مزاج کی نشاندہی کی ہے، اور اس مزاج کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو مشکل اور تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں اور حقیقت پسند ہو کر اس پیغام کی طرف توجہ دیں. لیکن اگر وہ اس حق کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں. جب وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہمیشہ سے خوشحال رہے ہیں، ہاں ہمارے آباء و اجداد میں کبھی تنگی آتی تھی لیکن ہم تو ہمیشہ سے
خوشحال رہے ہیں۔ ایسی ماضی کو فراموش کرنے والی قوم جو حق کو بھی تسلیم نہیں کرتی، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اچانک ان پہ گرفت کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ان اقوام کے لیے حقیقت پسندانہ پیغام نقل فرماتے ہیں کہ اگر ان بستیوں والوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہوتا، تقوی کو اختیار کر لیا ہوتا، تو ہم آسمان و زمین سے برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے اور وہ پرامن رہتے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حق کو تسلیم نہیں کیا، توحید پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ تعالی اچانک ان پہ عذاب بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس عذاب سے اس قدر نڈر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر حق پسندی کی سوچ بھی ان کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سبق سیکھنے کا کہا ہے کہ دیکھو ذرا غور تو کرو کہ جہاں اس وقت تم آباد ہو، جہاں پہلے اور قومیں آباد تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اب ہم تم کو یہ واقعات اس لیے سنا رہے ہیں کہ تم ان سے سبق سیکھو اور اللہ کے پیغام کو تسلیم کر لو۔ آیت نمبر 103 سے 127 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کچھ تفصیلات یہاں مذکور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فرعون کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کر دیتا، نر بچوں کو قتل کر دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تاکہ یہ قوم اس کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں پیدا فرمایا اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور پھر انہیں یہ حکم دیا کہ اب آپ فرعون کو جا کر میرا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر یہ اعلان فرمایا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اس پیغام کو کچھ معجزات کے ساتھ تائیدی طور پر تمہارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ وہ میری نبوت کی سچائی کی علامت بنے۔ میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں میرے ساتھ بھیج دو، ہم تمہارے علاقے سے نکل جائیں گے۔ فرعون نے کہا بڑی رعونت کے ساتھ کہ اگر تمہارے پاس اپنے موقف کی صداقت کے لیے کوئی نشانی ہے تو پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا۔ دوسری نشانی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو بغل میں لگا کر اس کو دکھایا تو اس میں روشنی نظر آنے لگی۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے جب صورتحال کو پرکھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو مشورہ کیا کہ اب کیا حل ہونا چاہیے۔ سرداروں نے، اس کے مقربین نے فرعون کو یہ کہا کہ ہمیں تو یہ جادوگر لگتا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے کے لیے ہم بھی بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں اور ان کا مقابلہ کراتے ہیں۔ فرعون نے جادوگروں کو
مختلف علاقوں سے بلایا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم اپنے جادو کا مظاہرہ کریں گے تو تم ہمیں اس کے معاوضے میں کیا دو گے؟ یہ گویا ان کا دنیا داری کا پہلو تھا کہ ان کا سب کچھ دنیا کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ فرعون نے ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ اب ان جادوگروں نے میدان میں اتر کر یہ کہا کہ موسیٰ، پہلے تم اپنا منظر جو کچھ تم نے پیش کرنا ہے وہ کرو گے یا ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، اور دوسری جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جادو کیا تھا کہ کچھ رسیاں پھینکی تھی اور وہ سانپ کی شکل میں چلتی پھرتی نظر آنے لگ گئیں۔ یہاں ایک بات تو ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ جادوگر جو جادو دکھاتا ہے وہ ہماری آنکھوں پر جادو کرتا ہے، ہمارے ذائقے پر جادو کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ آپ کو مٹی کا ڈھیلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، ہاتھ میں پکڑو، یہ لڈو یا برفی بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے ذائقے پر جادو ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ ایسے منظر دکھاتا ہے جس میں ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہوا ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں کچھ کا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے اپنا جادو کر دکھایا اور وہ رسیاں چلتی پھرتی نظر آنے لگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا عصا اور اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس لاٹھی کا جو منظر دیکھا گیا کہ وہ ایک بہت بڑے سانپ اور اژدہے کی شکل میں نمودار ہوئی، اور جادوگروں کے جتنے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے اس نے ان سب کو نگل لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حق واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا۔ جادوگروں کو اپنے جادو کی حقیقت کا اندازہ تھا کہ اس کا مقابلہ جادو سے نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کر دکھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لی اور یہ کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے یہ کہا کہ یہ تم ساروں کی آپس میں کوئی ملی بھگت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور جادوگروں کی، لہذا اس ملی بھگت سے تم نے یہ سارا منظر پیش کیا ہے۔ پھر اس نے بڑی رعونت اور تکبر سے ان جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لا رہے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کو چونکہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ اب جس اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو چکا ہے اس سے ہم واپس نہیں لوٹ سکتے، تم ہم سے یہ انتقام صرف اس لیے لیتے ہو کہ ہم نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا ہے۔ ہم اس اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر عطا کیجئے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ فرعون نے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی کو جاری رکھنے کا اعلان کیا
اور اس نے کہا بنو اسرائیل کے بچوں کو ہم قتل کر دیا کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو ہم زندہ رکھنے کی پالیسی پر کاربند رہیں گے۔ آیت نمبر 128 سے 137 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ کیسے یہ معاملات آگے بڑھے اور کیسے ان کو نجات ملی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جب اس منظر کے ساتھ سرفراز کیا اور کچھ ان کو آزادی ملنے لگی تو بنو اسرائیل کی قوم نے یہ کہا، اے موسیٰ، تمہارے بطور نبی آنے سے پہلے بھی اور بطور نبی آنے کے بعد بھی ہم تو مسلسل تکلیفوں کا شکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں تاکہ پھر تمہیں اپنے نظام کے مطابق آزما لیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر مختلف آزمائشیں بھیجی، جن میں سے 6 آزمائشوں کا تذکرہ ان آیات میں موجود ہے۔ ان آزمائشوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قوم حقیقت پسندی کی سوچ اپنائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تکبر سے نکلے اور حق کو تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ قحط سالی کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ہر آزمائش کے آنے پر انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعاؤں کی درخواست کرتے کہ موسیٰ تو اپنے رب سے دعا مانگ، اگر یہ مشکل ہم سے ٹل گئی تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ بھیج بھی دیں گے۔ دوسری بات یہ کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش کو ختم کر دیتے تو پھر بھی وہ حق کو قبول نہ کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ مزید ڈھٹائی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہتے کہ اگر ہمیں خوشحالی میسر آتی ہے تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور ہمیں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بدفعلی کا وہ اعلان کرتے۔ دوسری آزمائش اللہ رب العزت نے ان پر ایک اور وقت میں یہ بھیجی کہ طوفان سے انہیں آشنا کر دیا، انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ ایک وقت میں ان کے علاقے میں ٹڈی کا حملہ ہوا۔ ٹڈی کے آنے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے کی ساری کھیتی کو کھا جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایک وقت میں ان پر یہ آزمائش آئی کہ جو گیہوں، جو گندم کھانے کی چیزیں ان کے پاس موجود تھی ان میں کیڑا لگ گیا، جسے ہماری اردو کی زبان میں سرسری کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو سرسری کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک وقت میں یہ آزمائش بھیجی کہ ان کے علاقے میں مینڈک اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر چیز میں انہیں مینڈکوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے برتن مینڈکوں سے بھر جاتے، اگر وہ کھانا پکاتے تو مینڈک کود کے اس میں داخل ہو جاتے۔ 6 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش ڈالی کہ ان کی چیزیں خون بن جاتی تھیں۔ کھانا پکایا وہ خون بن گیا، پانی اگر پینے کے لیے لیا وہ خون بن گیا۔ ان تمام آزمائشوں کے آنے پر انہوں نے وہی 2 کام کیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے اس امتحان کو ختم کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نسبت موسیٰ اور اس کی قوم کی طرف کی۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو مختلف آزمائشوں کا سامنا ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچ پر مبنی پیغام کو اور توحید کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو کیا سزا دی؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ساتھ ایک خفیہ وقت طے کیا کہ اس وقت میں ہم یہاں فرعون کے علاقے سے کسی اور علاقے میں منتقل ہو جائیں گے۔ یہ لوگ خفیہ طریقے سے اس وقت میں وہاں سے نکلے۔ سورہ شعراء میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے پانی تھا۔ اب بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آگے ہمارے پانی ہے اور پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر کو پتہ چل گیا ہے، وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، نہ آگے بڑھنے کے نہ پیچھے لوٹنے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت پر مبنی اعتقاد و یقین کی بنیاد پر ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پکڑے جائیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے کوئی رستہ بنائے گا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکلے تھے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ ہمیں سرخرو فرمائیں گے۔ اس صورتحال میں جب بنو اسرائیل کے سامنے پانی تھا اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اضرب بعصاک البحر، آپ اپنا عصا اس پانی پر ماریے، فانفلقا، اس پانی میں رستے بن گئے اور بنو اسرائیل اس پانی کو عبور کر کے آگے چلے گئے۔ جب فرعون بھی وہاں پہنچا تو ابھی پانی میں وہ رستے موجود تھے، فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی پانی میں کود گیا۔ جب وہ پانی کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس پانی کو حکم دیا کہ اب مل جا اور اس لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، اور فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یہ جو فرعون تھا اور اس کا لشکر تھا ان سے ہم نے اپنا انتقام لے لیا اور ان کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ آگے آیت نمبر 138 سے آیت نمبر 156 تک فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے کچھ واقعات اور معاملات کا تذکرہ ہے، جن کو خلاصتاً ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ غلامانہ سوچ ہمیشہ اپنے منفی نتائج میدان میں لاتی ہے۔ جب یہ لوگ بنو اسرائیل اگلے علاقے میں سفر کر رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے اور وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، گویا بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے اللہ، اے موسیٰ، ہمیں بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دے جس طرح ان کا ایک معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا، انکم قوم تجہلون، تم ایک جاہل قوم ہو، اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں سرخرو کیا ہے، اس پانی میں رستے بنا کر تمہیں نجات دی ہے، تمہارے دشمن کو تباہ کیا ہے، اور اب پھر تم اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ تو تباہی کا رستہ ہے۔ اپنے
اپنے ماضی کو یاد کرو، ابھی تم سے دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، اور اب تم پھر شرک کی طرف جانا چاہتے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے 30 دن کے لیے اور پھر 40 دن کے لیے مقام طور پر بلایا، یعنی کل 40 دن کے لیے مقام طور پر آنے کا حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ان کے بھائی تھے ان کو قوم پر خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر حاضر ہوئے، طور ایک پہاڑ ہے جو آج کل مصر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے اللہ کی زیارت کے شوق کا اظہار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پہاڑ پر اللہ رب العزت کی ایک تجلی ہوئی جس سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی اور فرمایا کہ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں جو لکھی ہوئی تھیں وہ بطور کتاب اور بطور ہدایت عطا فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی نفسیات بتائیں کہ ان کا عمومی مزاج یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ اگر یہ حق کا راستہ دیکھیں گے تو اسے قبول نہیں کریں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے جلدی سے قبول کر لیں گے۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا، بڑا ذہین تھا۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ بنو اسرائیل جب فرعون کے رستے سے، فرعون کے علاقے سے نکل کر آئے ہیں تو ان کے پاس کچھ سونا تھا۔ اس سونے کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جب وہ طور پر تشریف فرما تھے، اس سونے کو اکٹھا کر کے پگھلا کر سامری نے ان کو ایک گائے کی طرح کا بچھڑا بنا دیا۔ دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہ پانی والا علاقہ یہ عبور کر رہے تھے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آگے آگے تھے، تو سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے نیچے پاؤں کی جگہ پر جو مٹی تھی اس تھوڑی سی مٹی کو اٹھا لیا تھا۔ اب اس بچڑے کو بنا کر اس کے منہ میں وہ والی مٹی ڈال دی، یہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس اپنی قوم میں پہنچے اور دیکھا کہ میری قوم تو شرک میں مبتلا ہو چکی ہے اور یہ اس بچڑے کو پوج رہی ہے، تو وہ اپنے خلیفہ، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر کچھ ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو سنبھالا کچھ کیوں نہیں۔ انہوں نے بتایا، قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، اے میرے بھائی، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ میرے روکنے کی وجہ سے مجھے قتل کر دیتے، لہذا میں ان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا مانگی، رب اغفر لی ولی اخی، میری بھی بخشش کر دے، میرے بھائی کی بھی بخشش کر دے، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں،
اور یہ قوم جو ہے یہ تو شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اب جب مزید گفت و شنید ہوئی اور بنو اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے، تو اس قوم نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب آپ اللہ کے پاس سے لے کر آ رہے ہیں یا کہیں اور سے لے کر آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو کتاب دی جائے گی۔ اس کے لیے 70 افراد کو منتخب کیا گیا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ وہاں جائیں گے اور جا کر یہ خود عملی طور پر دیکھیں گے کہ کیا اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ پھر جب ہمیں یہ آ کر بتائیں گے اور تصدیق کریں گے پھر ہم وہاں ایمان لائیں گے۔ جب یہ 70 حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مقام طور پر پہنچے اور اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، وحی کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، تو ان 70 آدمیوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ جو ہستی تمہارے ساتھ بات کر رہی ہے یہ اللہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ہم بھی دیکھیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ نے آپ کو یہ نبوت اور ہدایت اور کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اس گستاخانہ مطالبے پر عذاب آیا اور ایک زلزلے کی کیفیت بنی اور وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ میں تو اپنی قوم کے ان 70 نمائندوں کو اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہ اس منظر کو دیکھیں گے اور واپس جا کر میری تصدیق کریں گے۔ اب جب یہ سب مر گئے ہیں تو میری قوم تو مزید میرے خلاف ہو جائے گی کہ تو ہمارے 70 نمائندے کو لے کر گیا تھا اور وہاں ان کو مروا کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عرض کیا، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی ان کو مار سکتا تھا، لیکن اب ان کے مرنے کی وجہ سے جو صورتحال ہوگی وہ قوم کے لیے فکر مندی کا باعث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اثر نو زندہ کر دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد ان نمائندوں کو کچھ عقل آئی اور انہوں نے واپس جا کر بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ آیت نمبر 157 میں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ بنیادی طور پر گزشتہ آیت 156 سے وابستہ ہے۔ وہاں ان بنو اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم صحیح مومن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت ہے۔ اب صحیح مومن کیسے بنیں گے اس کی کیفیت ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مومن اس طرح بنیں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ اس نبی امی پر ایمان لائیں جس کا تذکرہ خود ان کی کتاب تورات و انجیل میں موجود ہے۔ اس نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ 5 خصوصیات بیان فرمائی گئیں کہ یہ نبی آخر الزمان، 1 نمبر ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، حکم دے گا۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کو بری باتوں سے روکے گا۔ وہ نبی جب ظاہر ہوگا تو اس کی تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہوگی کہ یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ 5ویں خصوصیت یہ ہوگی
کہ ان پر جو مختلف بوجھ ہیں ان سے ان کو آزاد کر دے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی اس گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا کہ اگر وہ آ جائے تو تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ اب ان باتوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب ہو رہا ہے تو اس وقت موجود یہودی اور بنو اسرائیل کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ وعدہ تو ان سے بھی لیا گیا تھا کہ اللہ کے ہاں ان کا ایمان تب قبول ہوگا جب نبی آخر الزمان پر وہ ایمان لائیں گے۔ تمہارے لیے بھی یہی بات ہے کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا، قابل قبول ہوگا جب تم اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے۔ مزید 3 چیزیں یہاں بیان کی گئیں کہ جب یہ نبی آخر الزمان آئے گا ان پر ایمان لانا، ان کے ساتھ چلنا اور ان کی مدد کرنا، اور اس نور پر ایمان لانا جو ان پر اتارا گیا ہے، پھر تم لوگ فلاح پانے والے شمار ہوگے۔ یوں ان یہودیوں سے وعدہ لیا گیا اور یہ وعدہ تسلسل سے چلتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود یہودی اور بنو اسرائیل تک پہنچا کہ تمہارے ایمان کے قابل قبول ہونے کے لیے نبی آخر الزمان پر ایمان لانا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، تب تم فلاح پانے والے شمار ہوگے اللہ کے ہاں، تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں۔ محترم سامعین، یہاں میں چلتے چلتے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کے ایک میڈیا اسکالر وہ قرآن کریم کی بعض آیات کی بنیاد پر یہ موقف رکھتے ہیں اور سننے والوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہودی، عیسائی، صابی اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ یوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے بنیادی طور پر وہ اپنی فکر کے مطابق یا استشراقی فکر کے مطابق یعنی مستشرقین کی فکر کے مطابق وحدت ادیان کا نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہودی رہے اور اچھے اعمال کرتا رہے، کوئی عیسائی رہے اچھے اعمال کرتا رہے، کوئی مسلمان ہو اچھے اعمال کرتا رہے، تو اللہ کے ہاں یہ سارے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ غامدی نظریہ ہے اور ان کی مختلف سپیچز میں موجود ہے جو آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اب اس آیت میں آپ نے واضح طور پر سن لیا کہ آیت نمبر 156 میں جن مؤمنین کے ایمان کو قابل قبول کہا گیا ہے اس کی وضاحت آیت نمبر 157 میں کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ تب ایمان لانے والے معتمد ہوں گے جب وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے اور قرآن پر ایمان لائیں گے۔ یوں اللہ تعالی کی طرف سے ایک واضح پیغام امت مسلمہ کے لیے آ چکا ہے، لیکن یہ وحدت ادیان کے نظر علم بردار غامدی صاحب اس نظریے کے خلاف اپنا ایک ذاتی موقف رکھتے ہیں۔ ہمیں آپ کو متنبہ اور متوجہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ ان کی کنفیوژن سے متنبہ رہیں اور اس گمراہی سے بچے رہیں۔ آیت نمبر 158 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں، اب ان کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے اس خطاب کو یا ایھا الناس کے ساتھ شروع کیا گیا کہ اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے، الفاظ آیت یہ ہیں قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں، دنیا میں رہنے والوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہودیوں پر بھی لازم ہے کہ اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں، عیسائیوں پر بھی لازم ہے اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں، چونکہ اس وقت تمام انسانیت میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود پھر میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گا کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص یہودی ہو، عیسائی ہو، پھر بھی وہ اللہ اور صرف آخرت پر ایمان لاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان نہیں بھی ہے، تو بھی وہ فلاح پانے والا ہے، یہ نظریہ کس قدر گمراہ کن ہے اور قرآنی آیات سے متصادم ہے۔ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہیں زندہ کرنے والا، تمہیں موت دینے والا جب اللہ ہے تو پھر اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ جب یہ تم سب کچھ کر لو گے اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 160 سے 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پہ مختلف انعامات کا تذکرہ کر کے انہیں توحید کی طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے اور ہدایت پر قائم رہنے کی انہیں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے وہ ابال دیے کہ تم قبیلوں کے اس حد تک تعصبات میں مبتلا ہو کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جگہ سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لو تم 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے علیحدہ سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جب ان کے لیے سائے کا کوئی نظام نہیں تھا اور یہ دھوپ میں تھے، اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ تیسرے نمبر پر جب یہ میدان میں تھے، میدان تیہ میں، تو کوئی کھانے پینے کی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اللہ نے من و سلوہ ان کو بھیجا کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے یاد کرانے کا مقصد انہیں اللہ کی ہدایت کی طرف پلٹنے اور لوٹنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انہی آیات میں ایک اور اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ سمندری شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش بھیجی کہ انہیں ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دنوں میں شکار کرنے کی اجازت دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہفتے کو تم نے شکار نہیں کرنا۔ ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت سے 6 دنوں میں شکار اوپر نہ آتا اور وہ سمندر کی گہرائی میں رہتا، ہفتے والے دن وہ شکار اوپر آ جاتا۔ اب یہ فکر مند ہوئے کہ جس دن شکار اوپر آتا ہے ہم شکار کر سکتے ہیں، اس دن تو ہمیں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور جن دنوں میں شکار کرنے کی اجازت ہے ان دنوں میں شکار سمندر کی بلند سطح پہ دستیاب نہیں ہوتا۔ یہاں انہوں نے اپنے لیے ایک ہیلا بنایا کہ سمندر سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پانی کے رستے بنائے، ہفتے والے دن اس رستے کو کھول دیتے اور اس کے آگے گڑھا بنا دیتے۔ مچھلیاں جب آتی تو اس پانی کو جب وہ کھولتے تو سمندر کا پانی اس رستے سے ہوتا ہوا گڑھے میں پہنچتا تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی وہاں آ جاتی، پھر یہ اس رستے کو بند کر دیتے اور ہفتے کے گزر جانے کے بعد پھر اس گڑھے سے اپنا شکار کرتے۔ یوں انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس موقع پر 3 قسم کے طبقے معرض وجود میں آئے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو عملی طور پر اس غلط کاری میں شریک تھے اور یہ رستہ بنا کر شکار کرتے تھے ہفتے والے دن۔ دوسرا طبقہ وہ رہا کہ جو ان کے اس گناہ پر خاموش تھا۔ تیسرا طبقہ وہ رہا
کہ جو ان کو روکتا تھا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ان کو سمجھاتے رہتے۔ یہ جو خاموش رہنے والا طبقہ تھا یہ ان کو کہتا کہ کیوں تم ان کو بلا وجہ سمجھاتے ہو، جو کرتے ہیں کرتے رہنے دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم اپنے آپ کو بری کر سکیں۔ اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو یہ ان کا قصور ہے۔ جس چیز کے ہم پابند تھے ہم نے اپنا ذمہ اور اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ ان شکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو دو طبقے تباہ ہو گئے، ایک وہ جو غلط کام کرتے تھے، دوسرا وہ جو خاموش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس طبقے کو باقی رکھا جو ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو روکتے تھے۔ ان پر سزا یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی بنو اسرائیل میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو طبیعت کے اچھے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں ہر دور میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی انہوں نے حق کو قبول کیا، جبکہ کچھ ناخلف لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مشن پر قائم نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ناخلف قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہاں جو تورات کتاب مراد ہے، اس کتاب میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ بھی موجود ہے، لہذا اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں اور نماز کو قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آیت نمبر 172 سے 179 تک ایک انسانیت کے عظیم اور بڑے واقعے کی یاد دہانی کی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے، وہ اس کو عہد الست کہتے ہیں، یعنی وہ وعدہ جو پوری انسانیت نے حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی اولاد نے اللہ تعالی سے وہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے ان تمام روحوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہیدنا، آج ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، لہذا آج کا تمہارا یہ عہد الست اس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ جب تم معرض وجود میں آؤ گے، جب تمہیں عملی طور پر پیدا کر دیا جائے گا تو اس وقت اس عہد الست کو یاد رکھنا، اللہ کی توحید کو اپنا لینا اور شرک سے بچ جانا، اور یہ عذر نہ کرنا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد شرک میں مبتلا تھے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم بھی شرک میں مبتلا ہو کر مشرک بن گئے۔ تمہیں وہ عہد الست یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ ان آیات میں اس عہد الست کی یاد دہانی سب کو کرائی گئی ہے۔ آگے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ شیطان کی بات مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ان میں سے شیطان کی بات ماننے والے جہنم کے مستحق ٹھہریں گے اور اللہ کی بات ماننے والے جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ جہنم والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دل تو رکھتے ہیں لیکن اس دل میں
غور و خوض نہیں کرتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ یوں ہیں کہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. ان کے کان ہیں لیکن وہ حق کو سنتے نہیں ہیں. یعنی بظاہر تو یہ سب کچھ موجود ہے، دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ حق کے پیغام کو نہ سوچتے ہیں، نہ اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، نہ حق کی باتوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور نہ حق کی باتوں کو سن کر ان کا اثر قبول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اور یہ جانوروں کی طرح ہیں. اس لیے کہ جو انسانوں کی خصوصیات تھیں، غور و خوض کرنا، دیکھ کر کسی چیز کو تسلیم کر لینا، سن کر کسی چیز کو مان لینا، جب یہ صفتیں ان میں نہیں ہیں تو ان کی مثال چوپایوں کی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اہم اسماء حسنہ کے حوالے میں بات بتائی ہے جو توحید کی بنیاد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تمام اچھے نام اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اللہ ہی کو یاد کیا کرو. یہ اسماء حسنہ 99 کے قریب ایک حدیث شریف میں یکجا موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں موجود ہیں. یہ اسماء حسنہ پر ایمان لانا کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس میں اللہ نے جو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ الحاد والا معاملہ نہ کرنا، یعنی وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ کسی اور کو نہ دینا. توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ذات میں ایک سمجھنا، اللہ کو اپنی صفات میں ایک سمجھنا. تو یہ اسماء حسنہ یہ بنیادی طور پہ اللہ کی صفات ہیں. ان میں اللہ یکا و تنہا ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں. اس آیت میں اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. چند اسماء حسنہ یہ ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے. لہذا اگر ہم نے اولاد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا یہ صفت خالق کے ساتھ شرک ہوگا. اللہ کا اسم حسنہ رازق ہے، رازق اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق سمجھنا یہ شرک ہے. اللہ کا اسم حسنہ، اسم حسن، اللہ کی صفت غفار ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مغفرت عطا کرنے والا سمجھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کی صفت معز ہے، اللہ عزت دینے والا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو معز سمجھنا، عزت دینے والا سمجھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کی صفت کہ وہ اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، اللہ کی صفت مذل ہے. کسی اور کو یہ صفت دینا کہ وہ بھی کسی کو اس طرح ذلیل کر سکتا ہے جس طرح اللہ ذلیل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. قیامت کے دن زندہ کرنے والا تمام مردوں کو محیی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی اسی طرح زندہ کر سکتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. موت دینے والا اللہ ہے، کسی اور کو موت دینے والا سمجھنا اللہ کے ساتھ شرک ہے. آسمان و زمین کے نظام کو قائم رکھنے والا قیوم اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ آسمان و زمین کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے تو یہ اللہ کی صفت قیوم میں شرک ہے. ہر چیز پر قادر اللہ ہے، کسی اور کو قادر سمجھنا شرک ہے. الاول، سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ صفت دینا اللہ کے ساتھ شرک ہے. الآخر، اللہ سب سے آخر میں بھی موجود ہوگا. جب تمام مخلوقات تباہ ہو جائیں گی اللہ باقی رہے گا تو اللہ اس وقت سب سے آخر میں موجود ہوگا. یہ صفت کسی اور کو دینا یہ شرک ہے.
تواب توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو توبہ قبول کرنے والا سمجھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کی ایک صفت مالک الملک ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں حکومتیں چھوٹی یا بڑی کسی بھی انسان کو مل سکتی ہیں، انہیں ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم ملک کہہ سکتے ہیں، لیکن مالک الملک، ان تمام بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ یہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک الملک کہنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہماری زبان میں بادشاہوں کے بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں، تو شہنشاہ کی صفت یہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شہنشاہ کہنا غلط ہے، اور اگر اس کا عقیدہ رکھا جائے گا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ یہ چند مثالیں اللہ رب العزت کی ان صفات کی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جس میں اللہ تعالی یکا و تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی باقی صفات جو اسماء حسنہ کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں ان میں بھی اللہ تعالی اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 182 اور 183 میں اللہ نے ہمیں اپنا نظام سمجھایا ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو استدراج کے معاملے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ استدراج کہتے ہیں کسی کو مہلت دے دینا، کہ ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتے بلکہ اس کو نوازتے رہتے ہیں۔ اس سے اللہ کی ناراضگی اور زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ جب چاہتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کے باوجود اس پر اللہ کی نعمتیں آ رہی ہوں، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ مجھے مہلت دے رہے ہیں اور کسی وقت بھی مجھ پر پکڑ آ جائے گی، وہ انفرادی سطح پہ ہو، وہ قومی سطح پہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، اسی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، در اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات اس وقت کے لوگوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بیان فرما دی کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے مطالبے کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہاں اس مکہ شہر میں نہریں جاری کر دو، کبھی کہتے تھے کہ تم آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آؤ، پھر اس کتاب کو پڑھیں۔ عجیب عجیب قسم کے جب مطالبات کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے تمہاری طرف خدا بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے ایسے مطالبے نہ کرو جو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ بغور دیکھ لیجئے گا، اس سے انشاءاللہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ اعلان فرما دیے، قل لا املکو، اے لوگوں تم سمجھ لو کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں گے وہی میرا نفع ہوگا اور وہی میرا نقصان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کیفیات آئیں جس میں کئی دفعہ آپ کو چوٹیں بھی لگی ہیں، آپ پر حملے بھی ہوئے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی پہنچی ہے، اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ نفع پہنچانا چاہتے ہیں نفع پہنچا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی کوئی نقصان کرنے کی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ایسے مراحل مختلف مقامات پر آئے۔ آگے بتایا کہ آپ ان کو بتا دو، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں مکمل عالم الغیب ہوتا تو میں ہر بھلائی کی چیز کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی نہ پہنچتی، اس لیے کہ آپ کو وقت سے پہلے ان ساری باتوں کا علم ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی ایک جماعت کو داعی بنا کر ایک قبیلے کے ساتھ بھیجا اور اس قبیلے نے رستے میں ان کو قتل کر دیا. کتنا بڑا نقصان ہے. اب یہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیتے کہ نہیں، میں ان صحابہ کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اگر اللہ تعالیٰ بتانے پہ آئیں تو دو شخص جنہوں نے بیت اللہ کے جوار اور پڑوس میں حتیم میں بیٹھ کر یہ پلان بنایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ جائے گا اور وہاں جا کر ان سے ملاقات کے بہانے اور اسلام قبول کرنے کے بہانے ان کے قریب جائے گا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا معاذ اللہ. جب وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، صحابہ نے بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے پاس آنے دو. جو ہی وہ قریب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر جو تم نے پلان بنایا تھا وہ کیا ہے؟ یہ شخص حیران ہو گیا کہ وہاں تو ہم دو شخص تھے اور کوئی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس سے انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے سچے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ نے انہیں بتا دیا ہے. یوں اللہ بتانے پہ آئیں تو 400 کلومیٹر دور خلوت میں بیٹھ کر کیا ہوا مشورہ بتا دیں، اور اللہ نہ بتانے پہ آئیں تو صحابہ کرام کو بھیجا اور رستے میں ان کو قتل کر دیا گیا. اس طرح کے مختلف واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں مکمل عالم الغیب ہوتا تو میں ہر بھلائی کی چیز کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میرا منصب کیا ہے؟ میرا منصب نبی اور رسول کا ہے، جو کائنات میں سب سے بڑا منصب ہے. ان انا الا نذیر و بشیر. مجھے تو اللہ نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. گویا تم عام مخلوق ہو، اللہ نے مجھے اس ساری مخلوق میں منصب رسالت و نبوت میں فائز کر کے تم سب پر فضیلت عطا کی ہے. آیت نمبر 191 سے 198 تک اللہ رب العزت خالق اور مخلوق، عابد اور معبود اور توحید کے کچھ اصول بیان فرماتے ہیں. اللہ یہ پوچھتے ہیں ان سے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. کیا وہ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ گویا یہ معیار بتایا کہ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر کسی نے بت کو تراشا ہے تو اس نے اس کو بنایا ہے. جو بنایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص انسان ہے تو وہ مخلوق ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے. جب وہ مخلوق ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو خالق ہے وہی خدا ہوگا. تو یہاں ایک اصول یہ بیان فرمایا. دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ لا یستطیعون نصرا، کہ یہ تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. گویا خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کی بھی مدد کر سکے اور اپنی بھی مدد کر سکے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بتایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو انہیں بندوں کو تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو، انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا، فادعوہم فلیستجیبوا لکم. جاؤ ان سے کچھ مانگو، اگر وہ تمہیں دے سکتے ہیں تو ابھی واضح ہو جائے گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی چیلنج مزید واضح کر کے فرمایا کہ اے نبی جاؤ تم ان کو کہہ دو قل ادعوا شرکاءکم، اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ پھر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا.
ان ولی اللہ، میرا کارساز اللہ ہے جو مجھے بچائے گا۔ وہ اللہ نے ان سب لوگوں کو کہا کہ جاؤ میدان میں آؤ، اپنے شریکوں کو لے کر آؤ اور انہیں یہ کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچا کے دکھائیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ تمہاری دشمنی کے باوجود تمہارے شریک کچھ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری اصول ہمیں سکھایا اور بتایا ہے کہ خود العفو، عفو درگزر کا معاملہ کیا کرو، اور اگر کسی وقت تمہاری طبیعت پر کچھ ایسے اثرات آ جائیں کہ جن میں تم پر کچھ اور اثرات ہوں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ تمہیں ان اثرات سے محفوظ فرما دیں گے۔ آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران امام کے پیچھے مقتدیوں کے سورہ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے حوالے سے آیت میں ایک بڑی واضح تعلیم دی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو گویا دو کیفیتیں ہوتی ہیں نماز میں کہ اگر امام اونچی پڑھ رہا ہے تو ہمارے ذمہ سننا ہے، اور اگر وہ آہستہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنا ہے۔ لہذا جو امام کے پیچھے اقتداء کرنے والے ہیں ان کے لیے امام کی قراءت کافی ہے، انہیں قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین کا یہ موقف ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 206 میں قرآن کریم کا پہلا سجدہ ہے، یعنی اس آیت کو جو پڑھے گا اسے اللہ کے حضور ایک سجدہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، اس کا ایک سجدہ مکمل ہو گیا۔ اگر تلاوت کے وقت وہ باوضو ہے اور اس وقت وہ سجدہ کر سکتا ہے تو اسی وقت سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ کہیں سفر میں ہے یا اس وقت باوضو نہیں ہے تو یہ سجدہ اس کے ذمہ ہے، اسے بعد میں باوضو کیفیت میں یہ سجدہ کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ انفال کا آغاز ہے۔ سورہ انفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی 75 آیات ہیں، اور چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں عموماً مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں عموماً عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے گزشتہ صورت میں ملاحظہ فرمایا کہ عقائد پر توجہ دی گئی تھی اور اس صورت میں مسائل پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تاکہ جو مال غنیمت ملا ہے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب چونکہ اس مال غنیمت کا تذکرہ اس آیت اس صورت میں موجود ہے تو اس کا نام ہی سورہ انفال ہو گیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بات بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کا ایک قافلہ جو شام سے آ رہا ہے اور مدینہ منورہ کے قریب سے گزر کر وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا، تو چونکہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ہجرت کر رہے تھے تو انہیں یہ کہا تھا کہ تم بس اپنا آپ لے کر یہاں سے چلے جاؤ، جو تمہارا گھر ہے، جو تمہاری دولت ہے، جو بھی تمہاری ملکیت ہے، اس کو ہم تمہیں ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ لہذا اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے اور وہ اہل مکہ نے ان سے چھین لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس قافلے کے بارے میں یہ مشورہ کیا کہ یہ چونکہ ہمارے قریب سے گزر رہا ہے، لہذا اس مال کے عوض جو کچھ ان کے پاس ہے ہم ان سے لے لیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو قافلے کا سربراہ ابو سفیان تھا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے
قافلے کو رستہ بدل کر وہاں سے گزار لیا اور اہل مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم اپنے قافلے کو بچا سکتے ہو، تجارت کے قافلے کو تو بچا لو۔ یہ قافلہ تو پہنچ گیا تجارت والا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ چلا گیا ہے اور اہل مکہ لڑائی کے لیے اور قتال کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں دفاع کے لیے آگے بڑھنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھ کر ان کے اس قتالی پروگرام کو روکنا چاہیے۔ اس موقع پہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ سونے کے حروف سے، سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ ہم جفا کش ہیں، اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم جنگیں کرنا جانتے ہیں، آپ کا حکم ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ اس قریبی سمندر میں کود جاؤ تو ہم اس میں بھی چھلانگے لگا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے سے خوش ہوئے اور صحابہ کرام کو غزوہ بدر کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کفار کا لشکر بدر کے مقام پر پہنچ چکا تھا اور وہاں وہ لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہو کر اس سفر کو پورا کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس دوران خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے لوگوں کی طرح سواری اپنی باری سے کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سوار رہیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہو، اللہ نے مجھے بھی قوت دی ہے، میں بھی تمہاری طرح پیدل چلوں گا، میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنا چاہتا ہوں تو میں بھی پیدل چلوں گا اپنی باری پر۔ تو اس مبارک طریقے سے یہ لشکر روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور وضاحت فرمائی کہ میں فرشتوں کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہیں خوشی ہو جائے، تمہیں اطمینان قلب ہو جائے۔ جہاں تک فتح کا مسئلہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اور فتح و نصرت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم یہ بھی آیا کہ آپ مٹی اٹھائیں اور اپنی مٹھی کو ان کفار کی طرف پھینک دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اٹھا کر اپنی مٹھی سے کفار کی طرف پھینکا، وہ ان کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور وہ پریشان ہو گئے اور رفتہ رفتہ جنگی مراحل سے گزرتے ہوئے انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اب یہ اس مٹی کا ہر آدمی کی آنکھوں میں پہنچ جانا، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے یہ مٹی پھینکی تھی وہ براہ راست آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ گویا یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا ہاتھ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ مکہ والے، یہ کفار تو وہ ظالم ہیں جب انہوں نے آپ کے بارے میں 3 پروگرام بنائے تھے کہ تینوں میں سے کون سا پروگرام اختیار کیا جائے، کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ہی پابند کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکہ بدر کر دیں۔ بالآخر انہوں نے قتل کا پروگرام بنایا، فائنل کیا اور اس کے لیے پوری پلاننگ کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے محاصرے سے نکل کر محفوظ طریقے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچے، اللہ نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کی مدد فرمائی۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے ایک عجیب تعصب کا بیان ہے کہ یہ لوگ اتنے متعصب ہیں اسلام کے بارے میں اور کفر پر ثابت قدم رہنے کے لیے اتنے جری ہیں، یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور آپ کی طرف سے ہیں تو پھر ہم پر پتھر برسا دے اور ہمیں ایک دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ عجیب بات ہے کہ یہ دعا نہیں مانگ رہے اگر یہ حق پر ہیں تو ہمیں حق قبول کرنے کی ہدایت عطا فرما، بلکہ کہتے ہیں حق تو ہم نے قبول کرنا ہی نہیں ہے، پھر تو ہم پہ پتھر برسا کے ہمیں تباہ کر دے یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، ہم نے حق کو کسی حالت میں قبول نہیں کرنا۔ یوں اس بارے میں بہت اہم باتیں اللہ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں، ارشاد فرمائی گئی ہیں، ہم نے آپ کے سامنے خلاصتاً ان کو عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات سے وابستہ رہے اور اپنے عقیدے اور عمل کو اس قرآن کے مطابق کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔